ذرا تصور کریں کہ وہ عزت، وہ مقام اور وہ کامیابیاں جنہیں پانے کے لیے ایک انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، وہی کامیابیاں اسے اندر سے کھوکھلا کر دیں۔ بالکل، اور یہ ہوتا ہے اکثر۔ جی، اور صرف کھوکھلا ہی نہیں بلکہ وہ ظاہری عزت اس کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بن جائے۔ مطلب ہم عموماً یہ سوچتے ہیں نا کہ معاشرتی کامیابیاں ہمیں مکمل کرتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ سب ہمیں ہماری اصل حقیقت سے مزید دور لے جا رہا ہو، آج کی اس فکری نشست اور اس گہری گفتگو میں سننے والوں کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو آپ نے آغاز میں تضاد بیان کیا نا، یہ واقعی جدید ذہن کو آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ ہاں، اسی لیے تو آج ہم ایک ایسی تحریر کے اسرار اور گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کامیابی اور انسانیت کے ہمارے تصورات کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ آج کا جو ہمارا مواد ہے وہ محمد شکور شاکر نمانہ صاحب کی کتاب لا علم کی بات سے لیا گیا ہے۔ جی، اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اسے محض ایک روایتی ادبی کلام نہیں سمجھنا چاہیے۔ مصنف نے خود اسے ایک عظیم دعا اور وعدہ یاد قرار دیا ہے۔ وعدہ یاد یعنی وہ عہد جو ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ بالکل وہی۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جس کا سیدھا تعلق انسان کی روح اور اس کے خالق کے درمیان موجود اس عہد سے ہے۔ اس پوری تحریر کا مقصد ہی انسان کو اس کے وجود کے بنیادی مقصد سے دوبارہ جوڑنا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ ہم اس گہرے ادبی اور روحانی تجزیے کو ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھائیں گے۔ میں تحریر کی 2 سطریں پڑھوں گی اور اس کے فوراً بعد ہم ان الفاظ اور ان کے مفہوم پر اپنا گہرا تبصرہ کریں گے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والے ہر بات کی گہرائی کو ساتھ ساتھ سمجھ سکیں۔ چلیں پھر شروع کرتے۔ شاکر صاحب لکھتے ہیں، اللہ یاد نہ ہو تو زندوں میں نہیں ہوتے، وہ انسانیت نہیں درندگی ہے، ذات سے، نام سے، اخلاص و عشق سے آشنا ہو جس میں درماندگی ہے۔ واہ! اب یہاں ایک بہت سخت بات کہی گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح بغیر بیٹری کے موبائل فون کسی کام کا نہیں ہوتا، ویسے ہی خدا کی یاد کے بغیر انسان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہاں انسانیت کے مقابلے میں سیدھا درندگی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیں، حیاتیاتی طور پر سانس لینے اور روحانی طور پر بیدار ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ شاگرد صاحب یہاں کوئی سماجی فتویٰ نہیں لگا رہے، بلکہ وہ انسان کی نفسیاتی ساخت کا ایک بے رحم تجزیہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جانوروں والی جبلت کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، جانور تو اپنی جبلتوں کے تابع ہوتا ہے نا، بھوک لگی تو کھا لیا، خطرہ ہوا تو حملہ کر دیا۔ لیکن انسان کو عقل دی گئی ہے۔ اگر اس عقل کا رابطہ خدا کی یاد سے کٹ جائے تو وہ عقل صرف ہوس اور لالچ کو پورا کرنے کا ایک خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ اوف، یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ مطلب ایک درندہ تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتا ہے، لیکن انسان تو بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی حالت کو درندگی کہا گیا ہے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اندرونی قطب نما ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے علاج بھی بتایا ہے دوسری سطر میں۔ جی، وہ درماندگی والی بات؟ ہاں، درماندگی یعنی عاجزی اور بے بسی۔ جب انسان اپنی اصل ذات اور نام سے آشنا ہوتا ہے تو اس میں یہ درماندگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن رکے، آج کے کارپوریٹ دور میں تو درماندگی کو ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو سیلف کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ صوفیانہ روایات میں عاجزی کوئی کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ جسے آج ہم کانفیڈنس کہتے ہیں، وہ اکثر ہمارے عدم تحفظ پر پڑا ایک پردہ ہوتا ہے۔ درماندگی کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ کائنات کے اس نظام میں ہماری ذاتی حیثیت ایک حقیر قطرے جیسی ہے۔ اچھا، تو یعنی اپنا خالی پن تسلیم کرنا طاقت ہے؟ جی، کیونکہ جب آپ خالی ہوں گے تبھی تو خالص عشق کو اپنے اندر سمیٹیں گے نا، جو آپ کو دوبارہ اس درندگی سے نکالے گا۔ کیا بات ہے! چلیں اس کی مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ اگلی 2 سطریں کچھ یوں ہیں، جو لکھ کر دے کے آیا وعدہ وفا کر، عالم ارواح میں آمادگی ہے، خود ہی پتہ چل جاتا ہے پھر کیسے گزرے گی زندگی ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں عالم ارواح کی طرف بھیج دیا ہے۔
لیکن اگر ہم ایک عام انسان کی نظر سے سوچیں تو کیا یہ پریشان کن نہیں ہے؟ کس لحاظ سے پریشان کن؟ مطلب ایک ایسا وعدہ جو ہمیں شعوری طور پر یاد بھی نہیں، اسے اس دنیا کی الجھنوں اور معاشی دباؤ میں پورا کرنے کا مطالبہ کرنا، کیا یہ انسان پر زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے صرف ایک قانونی معاہدے کے طور پر دیکھیں جسے ہم کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں تو واقعی یہ بوجھ لگے گا، لیکن یہ معاملہ قانونی نہیں، وجودی ہے۔ وجودی؟ یعنی ہماری فطرت کا حصہ؟ بالکل، یہ وعدہ ہمارے ڈی این اے، ہماری روح کے بنیادی خلیوں میں کندہ ہے۔ جب شاکر صاحب کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں آمادگی ہے تو وہ اس آمادگی کو ایک مستقل اندرونی کیفیت بتا رہے ہیں۔ تو پھر خود ہی پتہ چل جاتا ہے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح اس وعدے کے لیے آمادہ ہوتی ہے تو بیرونی دنیا سے کسی نقشے کی ضرورت نہیں رہتی، راستہ خود بخود کھلنے لگتا ہے، زندگی اپنی سمت خود طے کر لیتی ہے۔ ہم جسے آج کل بے نام سی اینگزائٹی کہتے ہیں نا، ہاں، وہ جو ایک مستقل بے چینی سی رہتی ہے اندر، بس وہی، وہ دراصل اسی قطب نما کی سوئی کا ہلنا ہے۔ جب ہم اپنی اصل سمت سے ہٹتے ہیں تو وہ وعدہ ہمیں اندر سے پکارتا ہے۔ اصل مقصد ہی اس اندر کی آواز کو سننا ہے۔ واہ، ہم اس بے چینی کو سٹریس سمجھ کر دوائیاں کھاتے ہیں اور وہ دراصل ہماری روح کی پکار ہے۔ یہ واقعی زاویہ بدل دینے والی بات ہے۔ خیر، اگلی سطریں دیکھتے ہیں۔ شاکر صاحب کہتے ہیں، محسوس ہوتی نہیں، انسان کو عزت بھی شرمندگی ہے، خود سے کر عدل تو اوروں سے ہوگا یہی گر تو بندگی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، بہت ہی گہری۔ تو اس سب کے مطلب کیا ہے؟ انسان کو عزت بھی شرمندگی کیوں لگتی ہے؟ آپ نے کبھی امپوسٹر سنڈروم کا سنا ہے؟ جی بالکل، جس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کامیابیوں کے قابل نہیں ہے اور لوگ اس کا فراڈ پکڑ لیں گے۔ بالکل۔ تو شاکر صاحب یہاں جس روحانی شرمندگی کی بات کر رہے ہیں وہ اس جدید امپوسٹر سنڈروم سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک انسان جانتا ہے کہ اس کا باطن کھوکھلا ہے، وہ اندر سے اسی درندگی کا شکار ہے، لیکن باہر کی دنیا اسے اس کے عہدے یا دولت کی وجہ سے عزت دے رہی ہے۔ تو وہ عزت ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ بالکل، اسے ہر تعریف اس لیے اندر تک شرمندہ کرتی ہے کیونکہ اس کا ضمیر چیخ کر کہتا ہے کہ حقیقت میں اس کا مقام کتنا گرا ہوا ہے۔ وہ دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ اور اسی لیے اگلی سطر میں انہوں نے خود سے عدل کرنے کا کہا ہے۔ یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ انصاف کو دوسروں کے تناظر میں دیکھتے ہیں نا، اپنے آپ سے عدل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کی اپنی روح کے اندر انتشار ہے، آپ باہر کیسے توازن لائیں گے؟ خود سے عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو اس کا وہ حق دے، یعنی وہ یاد الہی اور عاجزی جس کے لیے وہ تخلیق کی گئی تھی۔ مطلب اگر میں اپنی ہی روح کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں تو معاشرے کے ساتھ کیا خاک انصاف کروں گی؟ 100% سچ۔ اصل بندگی کی شروعات ہی خود شناسی اور اپنے آپ سے انصاف کرنے سے ہوتی ہے۔ اندر عدل نہیں ہوگا تو باہر بھی صرف ظلم ہی ہوگا۔ بالکل صحیح کہا۔ چلیں چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سطریں کچھ یوں ہیں: چنگی کر سنگی، دنیا چھوڑ رنگ برنگی، زندگی درد مندی ہے، زندگی بن بندگی، درد مندی ورنہ یہاں شرمندگی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہاں مجھے قافیے کی خوبصورتی بہت پسند آئی، چنگی کر سنگی اور رنگ برنگی، لیکن دنیا چھوڑ رنگ برنگی، کیا اس کا مطلب وہ روایتی صوفیانہ خیال ہے کہ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آج کے اس پیچیدہ دور میں جنگل میں جانا تو کوئی عملی حل نہیں ہے، اور تصوف کا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ اگر آپ دنیا چھوڑ کر غار میں بیٹھ گئے تو پھر آپ کی درد مندی کا امتحان کہاں ہوگا؟ ہاں، ظاہری بات ہے، درد مندی کے لیے تو لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل، درد مندی یعنی دوسروں کا احساس، اس کے لیے معاشرے میں رہنا ناگزیر ہے۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب دنیا کی ان ظاہری فریب دینے والی کششوں کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ضروری ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی اس رنگ برنگی دنیا میں رہتے ہوئے درد مندی کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ جی، اور تصوف کا نچوڑ ہی یہ درد مندی ہے۔ بندگی اور احساس کے بغیر زندگی محض ایک شرمندگی بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کی مخلوق کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تو آپ کی ساری عبادات محض ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔
یہ بات ہمارے روایتی مذہبی تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ ہم تو مذہب کو انفرادی نجات سمجھتے ہیں کہ بس میری نماز اور میری جنت، لیکن یہاں تو شرط ہے کہ درد مندی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی تو وہ کڑوا سچ ہے جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ خالق سے محبت کا دعویٰ کرنا اور اس کی مخلوق کے درد کو محسوس نہ کرنا، یہ تو روحانی طور پر ناممکن ہے۔ صحیح۔ اور اسی کھوکھوے پن کا ذکر تحریر کے آخری سطر میں بہت ہی چونکا دینے والے انداز میں کیا گیا ہے۔ میں پڑھتی ہوں، بنا قائم کیے نماز شاکر مسجد اور گھر کے سفر کے بیچ آوارگی ہے۔ یہ لفظ آوارگی۔ ہاں نا، مصنف نے شاکر صاحب نے اپنے ذکر بھی کیا ہے، لیکن میرا سارا دھیان اس آوارگی پر اٹک گیا ہے۔ گھر سے مسجد کے سفر کو آوارگی کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو ثواب کا کام ہے۔ ظاہر ہے، بظاہر یہ ایک مقدس سفر ہے، لیکن انہوں نے نماز قائم کرنے اور صرف رسم ادا کرنے کے درمیان کے فرق کو بے نقاب کیا ہے۔ اچھا، یعنی صرف پڑھنا اور قائم کرنا؟ بالکل۔ ہم جسمانی طور پر چل کر مسجد پہنچ جاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی رسومات ادا کر لیتے ہیں، لیکن اگر دل میں وہ وعدہ یاد نہیں ہے، وہ درماندگی اور درد مندی نہیں ہے، تو پھر آپ نے جسمانی فاصلہ تو طے کیا، لیکن آپ کی روح نے اپنے خالق کی طرف 1 انچ کا سفر بھی نہیں کیا۔ یہ بھٹکنا ہوا نا، ایک ایسا سفر جس کا کوئی حقیقی مرکز نہ ہو، اسے آوارگی ہی کہا جائے گا۔ نماز کو روح کی گہرائی سے قائم کرنا ہی اصل منزل ہے۔ یہ تو مطلب اگر نماز مجھے اندر سے تبدیل نہیں کر رہی، مجھے اس درندگی سے نکال کر ہمدردی تک نہیں لا رہی، تو میں دراصل ایک روحانی آوارہ گرد ہوں۔ بدقسمتی سے یہی وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ نماز ایک عادت نہیں بلکہ وہ ستون ہے جو آپ کے روزمرہ رویوں میں کھڑا نظر آنا چاہیے۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو لا علم کی بات کی ان چند سطروں نے انسانیت، عالم ارواح کے وعدے، خود سے عدل اور بندگی کا کیا مکمل سفر طے کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس پرشور اور تیزی سے بھاگتے ہوئے دور میں یہ ادبی تحریر ہم سب کے لیے ایک ٹھہراؤ کا پیغام ہے۔ ہاں، ہم نے اپنی زندگیاں ظاہری کامیابیوں کے گرد بنا لی ہیں اور روح نظر انداز ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ الفاظ ہمیں واپس اپنے اصل مقصد کی طرف بلاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر کا خالی پن نہیں بھرتے، ہماری ساری بھاگ دوڑ محض آوارگی رہے گی۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی جو اس ساری گفتگو سے جڑی ہے۔ ہم سب روزمرہ کی زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہیں نا؟ جی، ہر کوئی کرتا ہے۔ تو اگر ہماری روحوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے واقعی ایک وعدہ کیا تھا، تو کیا ہماری روزمرہ کی ان عام سی الجھنوں اور بے چینیوں میں وہی وعدہ ہمیں پکارتا نہیں ہے؟ اور کیا ہم اس پکار کو محض اتفاق سمجھ کر یا کام کا دباؤ سمجھ کر نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا آج کے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ اس گہری اور فکری گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سننے والوں کا بھی شکریہ۔ ہم اس سفر کو یہیں روکتے ہیں، کسی اور موضوع پر پھر گہری گفتگو کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔